اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم یاتی من بعد ذلك سبع شداد یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحصنون اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر 48 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اس کے بعد 7 سال سخت خشکی اور قحط کے آئیں گے کہ جو کچھ تم نے ان کے لیے ذخیرہ کیا ہوگا اسے کھا لیں گے، مگر قدر قلیل کہ جو تم بیج کے لیے بچا پاؤ گے۔ یہ داستان ہمیں پھر یہ عظیم درس دیتی ہے کہ قدرت الہی اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا کہ ہم سوچتے ہیں۔ خدا وہ ہے کہ جو ایک دور کے جابر حکمران کے ایک معمولی سے خواب کے ذریعے ایک بہت بڑی نعمت کو، ایک عظیم مصیبت سے نجات عطا فرما دیتا ہے، اور ساتھ ہی اپنے ایک خاص بندے کو بھی سالہ سال کی مصیبت سے رہائی دلوا دیتا ہے۔ اس سارے معاملے میں ضروری تھا کہ بادشاہ خواب دیکھے، وہ خواب بیان کرے تو ساقی موجود ہو، اور یہ بھی کہ اسے قید خانے میں دیکھا ہوا اپنا خواب یاد آ جائے اور آخرکار اہم واقعات رونما ہوں۔ خدا وہ ہے کہ جو ایک چھوٹے سے حکم سے عظیم واقعات پیدا کر دیتا ہے۔ جی ہاں، ہمیں ایسے خدا سے دل باندھنا چاہیے۔ اس سورہ میں متعدد خوابوں کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، قیدیوں کا خواب، فرعون مصر کا خواب، یہ تمام خواب اس بہت زیادہ اہمیت کی نشاندہی کرتے ہیں جو زمانے کے لوگ تعبیر خواب کو دیتے تھے۔ اصولاً اس زمانے میں علم تعبیر خواب زمانے کی پیش رفت کے علوم میں سے شمار ہوتا تھا۔ شاید اسی وجہ سے اس زمانے کے پیغمبر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اس علم میں درجہ کمال پر فائز تھے کہ جو دراصل ایک معجزہ شمار ہوتا تھا۔ کیا ایسا ہی نہیں کہ ہر پیغمبر کا معجزہ اپنے زمانے کے ترقی یافتہ ترین میں سے ہونا چاہیے، تاکہ اس کے مقابلے میں اس زمانے کے علماء عاجز ہو کے یقین حاصل کر لیں کہ اس علم کا سرچشمہ علوم الہی ہے، نہ کہ انسانی اور بشری۔ انسان اگر ان باتوں کی طرف توجہ دے جو ہمیں رسول اور آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں، تو یقیناً انسان ایک اعلیٰ درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ مثلا یہ کہ انسان کو چاہیے کہ پاکیزہ باتیں کرے، جیسا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوتا ہے: وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، ان کو پاکیزہ باتوں کی طرف ہدایت دی گئی ہے۔ اس طرح لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دینے کا عمل مسلسل جاری رہنا چاہیے۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوتا ہے: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو خدا کی طرف دعوت دے اور عمل صالح کرے، اس سے زیادہ بہتر بات کس کی ہوگی۔ اسی طرح ہمیں کم بولنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سورہ مبارکہ فصلت کی اس آیت کے بعد اب میں مولا علی علیہ السلام کا ایک قول غرر الحکم سے پڑھ رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری جان سلامت اور تمہارے عیوب پوشیدہ رہیں تو کم بولو، زیادہ خاموش رہو، اس سے تمہاری فکر زیادہ اور تمہارا قلب نورانی ہوگا۔ کیونکہ زیادہ بولنے کا نتیجہ بھی مولا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو بیان الانوار کی جلد 71 صفحہ 286 پر ہے، کہ جو زیادہ بولتا ہے اس کی خطائیں زیادہ ہوتی ہیں، جس کی خطائیں زیادہ ہوں گی اس کی شرم و حیا میں کمی ہوگی، اور جب حیا اور شرم میں کمی ہوگی تو اس کے تقویٰ میں کمی ہوگی، جب تقویٰ میں کمی ہوگی تو اس کا دل مردہ ہو جائے گا، اور جس کا قلب مردہ ہو جائے گا وہ داخل جہنم ہوگا۔ یعنی پورا تسلسل ہے۔ اصل چیز تقویٰ الہی کو حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ کم بولے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں بتایا گیا کہ علت مہر اس کا وجوب، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی دے ڈالو۔ تفسیر نور الثقلین جلد 1 صفحہ 440 پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ مہر مرد پر واجب ہوتا ہے، عورت پر نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر ان دونوں کا فعل ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جب مرد اس سے اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے
تو اس سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اس کے فارغ ہونے کا انتظار نہیں کرتا، لہذا عورت کا مہر اسی پر واجب ہوتا ہے، عورت پر نہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔